بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ ہمارے اوپر رحمت کی ہے، نظر کی ہے، کرم کی ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے، اپنے علاقے کے لوگوں کے، اپنے پارٹی کے، اپنے کولیشن پارٹنرز کی بدولت آج ہم اس سیٹ پر براجمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اسپیکر کی جو کرسی ہے وہ پی ایم ایل این کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے پی ایم ایل این کا ہے، تو پارٹی نے بھی ہمارے اوپر مہربانی کی اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ہاؤس میں بھی بتایا اور ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی رہی تو میری پوری یہ کوشش ہوگی، چاہے اسمبلی کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہے یا پھر اس کے خلاف کوئی اپوزیشن بیٹھی ہے، ہم سب تقریباً ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک رسم و رواج والے ہیں، ایک قسم کے ٹریڈیشنز والے ہیں، اور وہاں پر بڑے بھی ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، قابل قدر لوگ ہیں، نواب ہے، سردار ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں۔ سب کو انشاءاللہ میں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ زندگی رہی تو ہر ایک کو برابر کا موقع میسر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی بلوچستان کی مسائل کو اجاگر کرنے کی اور پھر اس کی حل تلاش کرنے کی۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کی تعاون سے اور آپ میڈیا کے توسط سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ جو بھی پروگریس ہوگی، اور انشاءاللہ اسمبلی کو ہم بلوچستان اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں وقتاً فوقتاً، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی اس ہاؤس کا ممبر رہا ہوں، قراردادیں پاس ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد خاطر خواہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان مرکز میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، ایم کیو ایم اور باپ وغیرہ بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ میں آپ کو ایز اے ایگزیکٹ ورڈ تو نہیں بتا سکتا ہوں کہ کہاں تک اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میری کوشش ہوگی انشاءاللہ جو بلوچستان کے حد تک کی قراردادیں ہوگی، جو بلوچستان گورنمنٹ کی دسترس میں ہوگی، اس پہ تو میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ جہاں تک قراردادیں ہوں گی جس کا تعلق مرکزی حکومت سے ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ سے، اس پہ ہم میری امید ہے انشاءاللہ چیف منسٹر جو بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ اس کی کابینہ انشاءاللہ ہمارے تعاون کے ساتھ رہے گی۔ کوشش ہوگی کہ مرکز تک ہم اپنی آواز پہنچائیں گے اور ان سے ہمارے مسائل کو ایڈریس کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ چینج ہوتے ہیں یا کابینہ چینج ہوتی ہے، دیکھیں یہ دس از واٹ جمہوریت از کالڈ۔ جمہوریت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر ہاؤس ایک شخص کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہے تو پھر وہ اپنی سیٹ لوز کر جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی کہ عوام کی نمائندگی ہاؤس کے اندر موجود ہے اور اختیار انہی کے پاس ہے، ایون چیف منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، ایون آپ کے اسپیکر کے پاس بھی نہیں ہے، وہ جو نمائندے بیٹھے ہیں ان کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہیں گے اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام آگے نہیں نکل رہے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں یہ جو بلوچستان پر سب سے لیڈ لے گیا ہے، لیڈنگ رول میں ہے، جہاں پر لوگوں کے اندر یہ سوچ اور فکر یہ چیز موجود ہے کہ ہم کسی بھی وقت جو بندہ ہمارے صحیح رہنمائی نہ کرے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی میں فرسٹ ڈے ہے، آپ اتنا بڑا سوال آپ نے کر دیا ہے پچھلے یعنی کہ 5 سال کی گورنمنٹ کا، اس میں آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی کولیشن رہی ہیں، پرابلمز رہی ہیں تقریباً یہ ساری، اور یہ سارے واقعات جس طرح آپ نے کہا ہے یہ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں بندے کی نیت صاف ہو نا، میرے نظر میں پھر وہ کاروان صحیح چلتا ہے، پھر وہ جہاں پر نیت میں خرابی فتور آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر پرابلم آ جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش، میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو تو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ ایسا مسائل جس کا آپ نے ذکر کیا دوبارہ ایسا نہ ہو، اس لیے ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہمارے پبلک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایز اے ہول جنرلی طور پہ بلوچستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گڈ کوشچن، بالکل صحیح ہے، پرلت جاری ہے چمن کے اندر، اور دروازہ مین جو فرینڈشپ گیٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ بند پڑا ہے پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے،
اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری ایک لوکل کمیٹی بنی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہمارے ارباب اختیار لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی نشست بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم جب یہاں سے کمٹمنٹ سے فارغ ہوں گے ہم بھی اسی کمیٹی کا حصہ بنیں گے، جائیں گے ان کے ساتھ اور کوشش کریں گے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ چمن کے عوام کے لیے مشکلات ہیں، روزگار کے مشکلات ہیں، 2 وقت کی یعنی کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے حوالے سے مشکلات ہیں، بڑی پبلک وہاں بستی ہے، اوور کراؤڈڈ سٹی ہے وہاں پر، اور کوئی روزگار نہیں ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی اس طرح کی لیبر ورک جہاں پر لیبر اپنے آپ کو مصروف کر سکے، تو ایز سچ وہاں پر لوگوں کے لیے متبادل روزگار میسر نہیں ہے، وہ سب کے سب بارڈر کے ساتھ منسلک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ارباب، دیکھیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ اسٹیٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے، نہ پروونس کا ڈیسیجن ہے، یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے، اور اسٹیٹ میں جو ارباب اختیار ہے میں بذات خود ایز اے اسپیکر، ایز اے نمائندہ اپنے علاقے کا، میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان احکام تک جن کے پاس اختیار ہے ان تک یہ بات پہنچا سکوں، اور ان سے یہ ہم کوئی ایسی ریلیف لے سکیں جس کے اندر ہمارے لیے بھی، چمن کے لوگوں کے لیے بھی اور اسٹیٹ کے لیے بھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے۔ سر تھینک یو۔